الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا دے بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظمہ شانہ کی حمد و ثنا کے بعد میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر والاحترام معزز و محترم میرے عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ ربیع النور شریف کا ببرکت مہینہ ہے۔ ہر جگہ، ہر گلی، ہر نگر میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کی شفقتیں، آپ کے معجزات، آپ کی ولادت کے واقعات کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
اور حضور اپنے کلمہ پڑھنے والوں پر آپ مہربان بھی ہیں، آپ ان پر مہربان بھی ہیں اور ان پر شفقت کرنے والے بھی ہیں۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی اور شفقت اپنے ہر امتی جو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حضور کے ساتھ جس کی نسبت ہے، جس کا تعلق ہے، جو مومن ہے، ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر آپ ضرور بضرور شفقت فرماتے ہیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی پر شفقت کرتی ہے، ایک باپ اپنی اولاد پر شفقت کرتا ہے، ایک استاد اپنے شاگرد پر شفقت کرتا ہے، ایک دکاندار اپنے ملازم پر شفقت کرتا ہے۔ یعنی اگر پورے کا پورا نظام دیکھا جائے تو ہر جگہ آپ کو شفقت ہی شفقت نظر آتی ہے۔ لیکن یہ ساری شفقتیں، باپ اپنی بیٹی پر شفقت کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے پر شفقت کرتا ہے، میاں اپنی بیوی پر شفقت کرتا ہے، یہ ساری کی ساری شفقتیں اور یہ ساری کی ساری محبتیں ایک طرف ہیں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں، لمبا قیام کروں، لمبا رکوع کروں، لمبا سجدہ کروں۔ لیکن جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، پڑھانے لگتا ہوں، تو فرمایا کہ نماز پڑھاتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو مختصر کر دیتے ہیں، نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ اور اس بچے کی رونے کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جو اس کی ماں کو شدید تکلیف ہوتی ہے، شدید درد ہوتا ہے، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس درد کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور آپ نماز جیسی عبادت، حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، قیام کو لمبا کروں، رکوع کو لمبا کروں، قرات کو لمبا کروں، لیکن میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں جب بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو فرمایا کہ اس کی ماں کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ماں کو جو درد ہو رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس درد کو سمجھتے بھی ہیں اور اس درد کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور آپ نماز جیسی عبادت کو مختصر کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ خود اندازہ کریں کہ نماز جس کے بارے میں میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرۃ العین بک فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور فرماتے ہیں نماز کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جب یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جس دور کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ اور وہ عورتیں جو اس وقت حکم یہ تھا کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھی، مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھتی تھی، بچوں کو ایک طرف بٹھا دیا جاتا تھا، لیکن جب اس بچے کے رونے کی آواز آتی میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر شفقت فرماتے، نماز جیسی عبادت کو آپ مختصر فرما دیتے تاکہ اس بچے کا جو رونا ہے اور اس کی ماں کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے محسوس فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ خود اندازہ کر لیجئے،
آپ اس حدیث پاک سے خود اندازہ کیجئے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اتنا کچھ کر لیا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا آلہ پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسی مشینری پیدا نہیں ہوئی کہ جو بندے کو لگائی جائے تو اسے پتہ چل جائے کہ بندے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس بندے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، یا وہ بندہ جانتا ہے جسے تکلیف ہے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپا رحمت ہیں، سراپا شفقت ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کی کیفیت کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر جو تکلیف پیدا ہو رہی ہے، اس کے دل کے اندر جو دکھ پیدا ہو رہا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عورت اس تکلیف کے اندر ہے۔ آپ نے نماز جیسی عبادت کو مختصر کر دیا، اور مختصر کر کے اس عورت کو اپنے بچے کو جا کر اٹھاتی ہے اور اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ خود اندازہ کر لیجئے کس قدر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا اور سراپا شفقت بنا کر بھیجا۔ ربیع الاول شریف کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر حضور کی ولادت منائی جاتی ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے کیے جاتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر، ہر گلی کے اندر ہم کیوں نہ اس نبی کا ذکر خیر کریں جس کے بارے میں رب قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضرات گرامی قدر، اب آپ خود اندازہ کیجئے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مومن بندوں کی تکلیف کو کس قدر سمجھتے ہیں، اپنے مومن بندوں کی تکلیف کو اور ان کی آہو زاری کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر سمجھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات، یہ ساری کی ساری چیزیں فرمایا ایک طرف ہیں میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا رحمت ہونا۔ اگر آج باپ اگر اپنی بیٹی پر شفقت کرتا ہے، اگر باپ اپنے بیٹے پر شفقت کرتا ہے، اگر باپ اپنی اولاد پر شفقت کرتا ہے، اپنی بیوی پر شفقت کرتا ہے، یہ ساری شفقتیں ایک طرف ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے امتیوں پر شفقت فرمانا، یہ ساری شفقتوں سے اعلیٰ شفقت جو ہے وہ حضور کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو لمبا کرتے ہیں، اور پھر قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا کہ میرے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا کہ وہ رسول ایسے ہیں تمہارا مشقت میں پڑ جانا، حضور کا امتی اگر کسی مشقت میں ہو تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات گراں گزرتی ہے کہ میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا، میری نماز پڑھنے، اللہ کی نماز پڑھنے والا اور تمام عبادت کرنے والا، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا، فرمایا کہ جب وہ امتی فرمایا کہ اگر مشقت کے اندر پڑتا ہے تو فرمایا میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس کا مشقت میں پڑھنا، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات گوارا نہیں کہ میرا امتی مشقت کے اندر پڑھے۔ اور یہ بھی حضور کی شفقت ہے کہ حضور نے نماز کو مختصر کر دیا اور نماز کو لمبا نہیں کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی اس وقت یہ حکم تھا کہ عورتیں بھی مسجد نبوی شریف میں آ کر نماز پڑھتی، مرد بھی مسجد نبوی شریف میں آ کر نماز پڑھتے، لیکن پھر بعد کے اندر یہ حکم منسوخ ہو گیا، عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور مرد جو ہیں وہ مسجدوں کے اندر نماز پڑھیں۔ لیکن آج یہ کیفیت ہماری ہو گئی ہے، ہم حضور کا میلاد تو مناتے ہیں، حضور کی آمد کا ذکر تو کرتے ہیں، ذکر خیر بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری کیفیت کا یہ عالم ہوتا ہے جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ ماشاءاللہ چند ایک آدمی جو ہوتے ہیں صرف وہی مسجد کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی جو پرانے نمازی ہوتے ہیں، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، صرف وہی نمازی ہوتے ہیں یا امام صاحب ہوتے ہیں، اس سے علاوہ باقی کوئی پورے علاقے کے اندر سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ حضرات گرامی قدر، آپ خود اندازہ کیجئے
جس نبی میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم ہے کہ آپ نماز لمبی پڑھیں تو بھی شفقت ہے، نماز چھوٹی پڑھیں تو بھی شفقت ہے، سجدہ لمبا کریں تو بھی شفقت ہے، اور فرمایا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے دعا کریں تو بھی شفقت ہے، اور نماز کو اگر مختصر کر دیں تو فرمایا پھر بھی شفقت ہے، حضور غصہ فرمائیں تو پھر بھی حضور کی شفقت ہے، اور حضور تبسم فرمائے تو پھر بھی حضور کی شفقت ہے، فرمایا خاموش رہیں تو پھر بھی حضور کی شفقت ہے۔ جس حال کے اندر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہے، فرمایا امتیوں کے لیے شفقت ہی شفقت ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ایک دن حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف میں آپ داخل ہوئے۔ جب آپ مسجد نبی شریف میں داخل ہوئے تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا، علی اس بندے کو جگا دو اور اسے کہو کہ وضو کر کے نماز کی تیاری کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو جگا دیا، جگانے کے بعد میں نے کہا کہ نماز کے وضو کریں اور نماز کی تیاری کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بیدار ہو گیا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے تیاری کی نماز کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے تیار ہوا، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ اکرام میں سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ سراپا شفقت ہیں، آپ سراپا رحمت ہیں، آپ نیکی کے کاموں کے اندر سبقت لے کر جانے والے ہیں، آپ نیکی کے کاموں کے اندر سبقت لے کر جاتے ہیں، اور پھر امتی جو ہیں پھر وہ ان کاموں کو دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کاموں کو دیکھ کر وہ کام کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس آدمی کو آپ نے کس لیے نہیں جگایا، اس کو کیوں نہیں، آپ نے خود کیوں نہیں جگایا؟ آپ نے مجھے حکم فرمایا، میں نے اس نوجوان کو اٹھا دیا کہ اٹھو، نماز کا وقت ہو چکا ہے، وضو کر لو، میں نے اس کو جگا دیا۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے پیارے علی، اگر میں اسے جگاتا، اگر وہ انکار کر دیتا، اگر وہ اٹھتا نہ، انکار کر دیتا، حالانکہ وہ تو سویا ہوا ہے، بے خبری کے عالم کے اندر ہے، تو فرمایا اللہ کی غیرت کو اس بات کو یہ گوارا نہیں ہے، فرمایا کہ وہ بندہ سویا ہوا لا علمی کے اندر، بے خبری کے اندر اگر وہ انکار کر دیتا تو فرمایا اس کے تمام اعمال، نماز، روزے تمام کے تمام برباد ہو جاتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے اعمالوں کو بھی برباد کر دیتا ہے، اس کی نمازیں، روزے تمام کی تمام چیزوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو جگانا یہ بھی ایک بات شفقت کی طرف جاتی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی تمہارا اسے اٹھانا اس بات کی دلیل ہے، اگر وہ انکار بھی کر دیتا ہے تو لیکن کفر لازم نہیں آئے گا، اگر اسے اٹھاتا ہوں تو وہ اٹھ کر اگر اٹھتا نہیں ہے یا انکار کر دیتا ہے، فرمایا علی اس تمہارا اٹھانا اور ہے، مصطفیٰ کا اٹھانا اور ہے، میرے مصطفیٰ کا اٹھانا اور ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب بندہ جب سویا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، جب بندہ سو جاتا ہے، جب سویا ہوتا ہے تو وہ نیند کے عالم کے اندر ہوتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، یہ کیا نہیں ہو رہا، مجھے کون جگا رہا ہے۔ لیکن اب اس مقام پر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کو دیکھیے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو دیکھیے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں اٹھایا، حضرت علی سے فرمایا علی تم اٹھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو اٹھایا اور حضور کی بارگاہ کے اندر میں نے سوال کیا، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، اگر میں اسے اٹھا دیتا اور یہ انکار کر دیتا تو فرمایا اس کا انکار کرنا کفر پر تھا، فرمایا اس کی نمازیں بھی برباد ہو جاتی۔ میرے امتی نے کس قدر نمازیں پڑھی ہیں، میرے امتی نے کس قدر روزہ رکھا ہے، کس قدر قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، سارے ثواب کو جمع
گناہ کیا ہے، فرمایا کہ اگر وہ مجھے نہیں پہچانتا لا علمی کے اندر، بے خبری کے اندر، تو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے تمام کے تمام اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برباد فرما دیتا۔ اور حضور نے شفقت فرمائی، حضور نے فرمایا علی اسے تم اٹھاؤ، اسے کیا کرو تم اٹھاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور مصطفیٰ کے اندر فرق کیا ہے؟ علی میرے آقا کے امتی ہیں، علی کیا ہیں؟ میرے آقا کے امتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفقت یہ نہیں جس طرح کہ آج کل کے پیر ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، نماز پڑھے نہ پڑھیں، روزہ رکھے نہ رکھیں، 6 مہینے نہائے نہ ہیں، تو انہوں نے کیا کرتے ہیں، ہم نمازیں مدینے میں پڑھتے ہیں، ہم فلاں کام یہ کرتے ہیں، ہم فلاں کام یہ کرتے ہیں۔ نہیں، فرمایا کہ اگر حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفقت کا یہ عالم نہیں، اس معنی کے اندر نہیں کہ فرمایا اس لیے حضور نبی پاک علیہ السلام نے اسے نہیں اٹھایا، بلکہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ نے ارشاد فرمایا، علی اس نوجوان کو، اس بندے کو اٹھا دو اور اسے کہو کہ اٹھ کر وضو کرے اور نماز کی تیاری کرے۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام کا اس کی نماز، اگر وہ حضور کی دعوت کو رد کرتا ہے تو کفر لازم آتا ہے، حضرت علی کی دعوت کو اگر رد کرتا ہے تو کفر لازم نہیں آتا۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حکومت ہے۔ اور میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، یہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ تو جہان کی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو سب سے عرفہ و اعلیٰ جو بنایا ہے وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ اگر کسی چیز کو، اگر کسی کو پیدا کیا ہے وہ نبیوں کے اندر، وہ رسولوں کے اندر، تو وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ وہ تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ تمام چیزوں سے عرفہ و اعلیٰ چیز ہے، وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات برکات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی شفقت، آپ کی رحمت اپنے امتیوں پر ہر وقت برستی ہے، ہر وقت۔ امتی کسی بھی حال کے اندر ہو، کسی بھی حال زار کے اندر ہو، وہ جب میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کو کسی بھی حال زار کے اندر یاد کرتا ہے، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام اس کی فریاد کو سنتے ہیں، اس پر شفقت بھی فرماتے ہیں، اس پر رحمت بھی فرماتے ہیں۔ آگے چلیے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور کی شفقت کا یہ عالم ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک نو مسلم نوجوان آیا اور حضور نبی پاک علیہ السلام جسے عطا فرما دیں وہ بھی رحمت ہے، وہ بھی شفقت ہے، جسے نہ عطا فرمائے وہ بھی شفقت ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان آیا اور ان کے ساتھ ایک صحابی رسول وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے پاس مال موجود تھا، حضور نے تمام صحابہ میں تقسیم فرمایا، تو آپ نے جو مسلم نوجوان جس نے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، جو ایمان لے کر آیا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بھی وہ عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد جو وہ صحابی رسول ہیں انہوں نے بھی جھولی آگے کی، تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس جھولی کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالی اور وہ ایسے کے ایسے چلے جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جو پرانا بندہ ہوتا ہے اسے زیادہ دیا جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج کل کے جو پیر صاحبان ہوتے ہیں، جو پرانے، سب سے زیادہ خلیفے جو پرانے خلیفے ہوتے ہیں ان کو مال بھی زیادہ ملتا ہے، ہر چیز زیادہ ملتی ہے، جو نئے آتے ہیں انہیں کم ملتی ہے، پھر وہ ایسا ایسا وہ بھی پرانے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے آقا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب میں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس مسلم نوجوان کو آپ نے اتنا عطا کر دیا اور اس کو اتنا بھی نہیں عطا کیا،
میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جس کو عطا کر دوں وہ بھی شفقت ہے، اور حضور جس کو نہ بھی عطا فرمائے تو وہ بھی شفقت ہے۔ اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ایک امتی کو آپ اس قدر عطا کرتے ہیں اور ایک کو عطا نہیں فرماتے، فرمایا اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، اس بندے کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو ابھی ابھی ایمان لے کر آیا ہے، اور اس لیے حضور اسے عطا فرما رہے ہیں کہ حضور اس لیے اسے عطا فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ حضور اس کو اس لیے عطا کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس وجہ سے عطا فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ حضور کو ابھی وہ نیا نیا اس نے اسلام قبول کیا ہے اور نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اسی وجہ سے میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جن کو ایمان، جس نے عشق کی منزلیں، جس نے مصطفیٰ کی محبت کی منزلوں کو طے کر لیا ہے، جس نے عشق کی منزلوں کو طے کر لیا ہے، انہیں اس دنیا کے سامان کی کوئی ضرورت نہیں، اگر اسے چاہیے تو آمنہ کا لال چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی فرماتے ہیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جب حج فرض ہوا، جس وقت حج کا فرض ہوا، یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ جب اتنی بات کہی تو ایک صحابی رسول پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ پھر میرے آقا نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میں اس وقت نام کہہ دیتا، حضور کی یہ بھی شفقت ہے، اگر حضور اس وقت نام کہہ دیتے ہاں ہر سال فرض، ہر سال حج جو ہے وہ فرض ہے، فرمایا اس وقت ہر سال پھر میرے ہر امتی پر ہر سال حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا اور ان پر یہ عبادت کرنا بڑی مشقت ہو جاتی۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کی اس مشقت کو دیکھ کر، اپنی امتیوں کی اس پریشانی کو دیکھ کر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر سال نہیں، پوری زندگی کے اندر فرمایا ایک مرتبہ اللہ نے حج تم پر فرض کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، حضور رحمت ہے۔ میرے قبلہ شیخ کامل علامہ حضور غزالی الزماں رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے ایک بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت طالب علم تھا، میری عمر تقریباً کوئی 14-15 سال یا 20 سال کی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس وقت ایک اسٹیج پہ خطاب کرنے کا موقع ملا تو میرے پاس ایک پرچی آ جاتی ہے، اور پرچی آئی تو مجھے کہنے لگے کہ میں ایک ہندو لڑکی ہوں اور کل آپ کے اسی اسٹیج سے ایک خطاب ہوا تھا کہ حاتم طائی کے پاس اتنا خزانہ تھا، اس کے جتنے بھی دروازے تھے، 9 تھے 11 تھے، جتنے بھی دروازے تھے، وہ جتنی مرتبہ بھی کوئی آتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے، وہ اس بندے کو عطا کرتا ہے حاتم طائی۔ تو لہٰذا پھر اس سے یہ بات پتہ چلی کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تو زیادہ عطا کرنے والے تو حاتم طائی ہوئے نا۔ یہ بات ابھی ہو رہی تھی، خلاصہ تھا ان کا۔ اس عورت نے جب یہ بات کی، میرے شیخ کامل اس وقت خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی جگہ پر لنگر تقسیم ہو رہا ہو نا تو ہم ایک مرتبہ لینے کے بعد پھر دوبارہ دوسری مرتبہ بھی لگ جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسے نا، تیسری مرتبہ بھی لگ جاتے ہیں، یا کسی دوسرے کو پکڑا دیا میں اور لگ جاتا ہوں۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہم 3-4 جگہ پر
تین چار مرتبہ اس لنگر کو یا راشن کو جو بھی ہے ہم اسے جمع کر لیں، یہ ہوتا ہے۔ اور حاتم طائی کا بھی یہی طریقہ کار تھا، اگر ایک دروازے سے وہ آ گیا اسے عطا کر دیا، دوسرے دروازے سے آتا پھر بھی عطا کر دیتے، تیسرے دروازے پر آتا پھر بھی عطا کر دیتے، یہاں تک کہ 11 کے 11 دروازوں سے اگر وہ سائل آتا تو اسے چھڑکا نہیں جاتا، وہ لے کر جاتا، اسے 11 کے 11 دروازوں سے وہ آتا، حاتم طائی اسے دیتا جاتا۔ اب یہ سوال جب پیدا ہوا تو کہنے لگے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام تو پھر مختار کل ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مختار کل ہے تو ان کے پاس تو اتنا نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک بات ذہن کے اندر رکھنا، حاتم طائی کے 11 دروازے ہیں اور 11 دروازوں سے اگر وہ شخص آتا ہے اور حاتم طائی اسے عطا کرتا ہے تو اس کو پھر وہ دوسرے دروازے سے آ جاتا ہے، پھر وہ تیسرے دروازے سے آتا ہے، پھر وہ چوتھے دروازے سے آتا ہے، پھر وہ 5ویں دروازے سے آتا ہے، پھر چھٹے سے، یہاں تک کہ 11 کے 11 دروازوں تک وہ آتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، میرے حضور کے غلام اگر حضور کی بارگاہ کے اندر جا کر سوال کرتے ہیں، حضور اپنے امتیوں کو اس قدر عطا فرما دیتے ہیں کہ دوبارہ اسے لینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ حاتم طائی کے 11 دروازوں سے آنے سے اس کی کمی پوری نہیں ہوتی، ایک دروازے سے آیا کمی نہیں پوری ہوئی، دوسرے دروازے پہ آیا تو کمی نہیں پوری ہوئی، تیسرے دروازے پر آیا تو کمی نہیں پوری ہوئی، یہاں تک کہ 11 کے 11 دروازوں سے آ گیا لیکن اس کی کمی پوری نہیں ہوئی۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کچھ سوالی سوال کرتا ہے، حضور اسے اتنا عطا فرما دیتے ہیں، حضور اسے اتنا عطا فرماتے ہیں، فرمایا اب اسے کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیہ، تو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، ربیہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ ربیہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ اب حضور نبی پاک علیہ السلام جو یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، حضور یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ دنیا میں مانگو کیا مانگتے ہو، ان کا یا رسول اللہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے، میں جنت کے اندر آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ جنت کہاں پر ہے؟ حضور تو کونین کے والی ہیں، اللہ نے اپنے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو تمام زمین و آسمان کے خزانوں کی بھی چابیاں حضور کو عطا فرما دیے، حضور جسے چاہیں عطا فرما دیں اور جسے چاہیں نہ عطا فرمائیں، یہ حضور کی مرضی ہے۔ آج بھی امتی اگر حال زار میں کوئی بھی اگر امتی میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے یا میرے لیے کوئی انتظام فرمائے، شواہد الحق فی استغاثۃ بسید الخلق کے اندر ایک واقعہ امام جلال الدین سیوطی، وہ امام جلال الدین سیوطی جنہوں نے جاگتے ہوئے 72 مرتبہ، ایک نہیں دو نہیں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت کی ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص روم کی سلطنت پر قیدی ہو گیا اور اس کا ظاہری سہارا کوئی نہیں، کوئی اس کو چھڑوانے والا کوئی نہیں، تو اور وہ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا یہی عرض کرتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کرتا ہے ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، یا رسول اللہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے لیے انتظام کیجئے۔ اور ادھر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ جتنا مجھے رب نے مال دیا ہے، جتنی مجھے رب نے دولت دی ہے، یا رسول اللہ آپ اگر حکم فرمائیں، آپ کے حکم کے مطابق مجھے مال خرچ کرنے کا بہت مزہ آئے گا۔ اور ادھر سے اس نے خط لکھ کر حاجیوں سے کہنے لگا جب مکہ پاک کے معاملات سے فارغ ہونا اور جب میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور پر جانا اور معاجہ شریف کے سامنے اس خط کو لٹکا دینا، اور ادھر وہ عاشق زار بیٹھا ہوا ہے، یا رسول اللہ میری ڈیوٹی لگائیں،
یا رسول اللہ میری ڈیوٹی لگائیں، مجھے حکم فرمائیں، مجھے آپ کے حکم پر مال خرچ کرنے کا بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا سے ادھر ہوا چلتی ہے اور وہ خط عاشق زار کی جھولی میں آتا ہے اور گنبد خضرا سے آواز آئی جا تیرے لیے یہی کام ہے، تیرے لیے یہی کام ہے۔ روم کی سلطنت پر آیا، منہ مانگی رقم دے کر اسے آزاد کروایا، آزاد کرا کے واپس بازو پکڑ کر جانے لگا تو وہ عاشق زار روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے تو نے منہ مانگی رقم دی ہے اور تو نے اتنا مال دیا ہے، لیکن ابھی قید خانہ قریب ہے، میرا تو کوئی سہارا نہیں، مجھے کوئی چھڑوانے والا نہیں، تو مجھے اس بندے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی جیب سے وہ خط نکال کر کہا کہ یہ خط تو نے لکھا تھا؟ کہنے لگا میں نے خط تو میں نے لکھا تھا، میں نے تو مکین گنبد خضرا کی طرف لکھا تھا، اور فرمایا کہ تو نے اگر مکین گنبد خضرا کی طرف لکھا تھا، فرمایا مجھے بھی انہوں نے بھیجا ہے، انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ کام تو نے کرنا ہے۔ جس حال کے اندر حضور فرمائیں، حضور خاموش رہیں تو شفقت ہے، حضور کلام فرمائیں تو شفقت ہے، حضور لمبی نماز پڑھیں تب بھی شفقت ہے، حضور نماز کو مختصر کر دیں تب بھی شفقت ہے۔ پیارے دوستو، آج امتی جس بھی حال زار کے اندر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کرتا ہے، حضور اپنے امتی کی فریاد کو سنتے ہیں۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔